اللہ پاک نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، پرکھ کی ابراہیم کی، آزمائش کی ابراہیم کی، تو ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہوا۔ اچھا جی، ہر دور میں نا ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے، بات ہے عشق کی، بات ہے محبت کی، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں تو قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں، قدم قدم پہ امتحانات ہیں۔ آئیں، میں نے عرض کیا کہ ہر دور میں حق ہے اور باطل ہے، حق ہمیشہ جیتا۔ کبھی کبھی بظاہر ایسا بھی ہوا کہ حق کے امتحان کڑے تھے اور حق نے کبھی کبھی جام شہادت بھی قبول کیا، لیکن حقیقت میں جیتا حق ہی ہے، حقیقت میں جیتا۔ اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو یہ حق ہے، سامنے نمرود ہے وہ باطل ہے، باطل مٹ گیا، مٹ گیا۔ اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں تو سامنے فرعون ہے، فرعون مٹ گیا، دریا کی موجوں نے اسے غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام آج بھی زندہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ اچھی بولو یار صلی اللہ علیہ وسلم حق کا علم بلند کرتے ہیں۔ کبھی راستے میں ابو جہل آتا ہے، کبھی راستے میں ابو لہب آتا ہے، کبھی عتبہ شیبہ ولید جیسے آتے ہیں، لیکن وہ مٹ گئے۔ میرے مصطفیٰ کا علم آج بھی بلند ہے، قیامت والے دن بھی بلند ہوگا۔ میرے حضور کا پرچم آج بھی بلند ہے، میرے حضور کا پرچم قیامت تک اور قیامت والے دن بھی میرے حضور کا علم ہی بلند ہوگا۔ میں نے کہا پھر کربلا ہے، اگر حسین ابن علی ہیں تو سامنے باطل یزید ہے، یزید پلید مر گیا، مٹ گیا۔ اور یہاں اگر کربلا کی بات میں اشارتاً کرتا چلا جاؤں تو بظاہر تو امام علی مقام شہید ہو گئے تھے، بظاہر تو امام علی مقام جام شہادت نوش فرما گئے، لیکن قسم با خدا جیتے میرے امام حسین ہی ہے۔ اور کوفیوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا جب سر حسین کو نیزے کی نوک پہ لٹکایا گیا اور یہ قافلہ جا رہا تھا تو کسی کہنے والے نے کہا او کوفیوں دیکھو حسین کا سر کٹ کے بھی سب سے بلند ہے، حسین کا سر کٹ کے بھی سارے سروں سے بلند ہے۔ تو میں نے کہا حق اور باطل یہ ہمیشہ سے ہے اور قیامت تک رہے گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا ہے، یہ آپ کا ضمیر آپ کا اندر مر نہ گیا ہو، یہ ضرور آواز دیتا ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں۔ اور یہی سوال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ صحابی رسول کہتے ہیں، یہ غالباً حضرت وابشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں میرے مقدر میں حضور کی بارگاہ میں گیا اور میں حضور کے قریب بیٹھا، اتنا قریب بیٹھا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو چومنے لگے، چھونے لگے۔ میں نے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تو پوچھے گا یا میں بتاؤں؟ اس نے عرض کی حضور پھر تو کمال ہی ہو جائے، پھر تو کمال ہی ہو جائے۔ وہ سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے۔ عرض کی حضور آپ بتا دیں تو یہ تو کمال ہو جائے۔ فرمائے وابسہ تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہو، تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے کے؟ جی یا رسول اللہ یہی پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا سنو، اس کا جواب میں دوں یا تیرے خود سے اس کا جواب سامنے آ جائے؟ حضور مجھے معلوم ہوتا تو آپ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوتا؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو آپ کے پاس میں کیوں آتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کی طرف اس طرح انگل سے اشارہ کیا، فرمایا تیرے اندر ہی موجود ہے، یہ اندر مفتی بیٹھا ہے، یہ اشارہ کر دیتا ہے تو نے حق بولا یا باطل کا ساتھ دیا ہے۔ تو یہ حضور کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا، حق کا ساتھ دو گے تو ضمیر مطمئن ہوگا، اور اگر آپ باطل کا ساتھ دیں گے تو ضمیر مر نہ گیا ہو، اگر ضمیر زندہ ہوا تو وہ ضرور کہے گا تو نے غلط کیا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے زیادتی کی ہے، تو نے
माड़े के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आए हज़रत खलीलुल्लाह, जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, किताबों में ज़िक्र मिलता है कि आपकी आमद से पहले ना नमरूद, आपकी विलादत बासादत से कबल नमरूद एक ऐसा बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया हुआ था, तकब्बुर और रौनक की ज़िंदगी गुजार रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोगों से कहता था मुझे सजदा करो। गरूर और तकब्बुर की दलदल में इतना फंस चुका था, वो कहता था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मुझे सजदा करो, और जो नहीं करता था उसकी गर्दन उड़ा देता था। इतना तकब्बुर वाला, इतना रौनक वाला, इतना अकड़ वाला बादशाह। सुने, उसने एक रात ना ख्वाब देखा। उसने ख्वाब देखा कि एक सितारा नमूदार हुआ है और उसकी चमक इतनी है कि उसकी रोशनी चांद से भी बढ़ गई है। उसकी चमक ने चांद को भी पीछे छोड़ दिया है, चांद की रोशनी को भी इसने पीछे छोड़ दिया। जब बादशाह ने ख्वाब देखा तो सुबह इसके दरबार में बड़े काहिन थे, जादूगर थे। इसने जमा किया सबको, इसने कहा मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, बताओ इसकी तबीर क्या है। काहिन जमा हो गए, उन्होंने तबीर ये बताई। उन्होंने कहा कि बादशाह कोई एक बच्चा तशरीफ़ लाने वाला है, एक बच्चा तशरीफ़ लाने वाला है, वो तेरी सल्तनत को उजाड़ के रख देगा, वो एक नया दीन लेके आएगा, तेरी सल्तनत को उजाड़ देगा, तेरा तख्ता उलट के रख देगा। बादशाह ने कहा मैं कोई बच्चा ही नहीं पैदा होने दूँगा, या अगर कोई पैदा हुआ तो मैं उसे कत्ल करवा दूँगा। बादशाही हुक्मनामा जारी होगा, आर्डर जारी हो गए, जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। मगर खुदा की कसम, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, अमर मेरे रब का ही नाफिज होता है, मेरे अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर रहता है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की वालदा बड़ी परेशान हुई कि मेरे लाल की आमद का वक्त है। बादशाह ने यह कैसा हुक्मनामा जारी कर दिया। आप ना गार में तशरीफ़ ले गई, गार में चली गई। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह की आमद आपकी विलादत बासादत हुई। मैंने कहा गार में ही नूर की तजल्लियाँ देखी गई, गार के अंदर ही नूर की तजल्लियाँ, चमक धमक देखी गई। माँ तो फिर माँ ही होती है ना यार, माँ जैसी मोहब्बत कौन करता है दुनिया में, कोई है? माँ का नेमुल बदल नहीं है यार। अल्लाह न करे, ये रिश्ते बड़े प्यारे हैं यार, फिर भी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी रिश्ते का नेमुल बदल मौजूद होता है, लेकिन माँ और बाप इसका नेमुल बदल कोई नहीं है। और माँ की ज़्यादा बात इसलिए की जाती है कि हुजूर ने भी 3 दर्जे माँ के बयान फरमाए हैं। मैंने कहा माँ पुत्र रंग का काला भी हो ना, काले रंग का पुत्र भी हो, पुत्र का रंग काला भी हो, नैन नक्श तिखे ना भी हो। अल्लाह अकबर। मैंने कहा माँ की ममता तड़प जाती है अपनी औलाद की खातर, माँ इसका नेमुल बदल कोई नहीं है। और माँ इब्राहीम की हो, अल्लाह अकबर, पुत्र इतना सोना हो कि जिसकी पेशानी पर मुस्तफ़ा का नूर चमक रहा हो। वालिदा ने हज़रत खलीलुल्लाह को गार में छोड़ा, फिर अगली सुबह जाती हैं, फिर अगली सुबह, कई दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर हज़रत खलीलुल्लाह बड़े हुए, घर का माहौल देखा, घर में माहौल बड़ा अजीब था। आपका चचा आज़र जिसका नाम है, यहाँ एक बात वजाहत के साथ अर्ज़ कर दूँ, आज़र कुरान पाक में जो नाम है ना, ये आपके उर्फी बाप के तौर पर नाम लिया गया है। आज़र नाम है, ये चचा है, ये बुत तराश था, बुत शिकन था, बुत फरोश था। आपके वालिद माजिद का नाम तारुख है, हज़रत तारुख मोहिद हैं। और मैं अपने पास से ये बात नहीं अर्ज़ करने लगा, दलील के तौर पे एक हदीस मुबारक अर्ज़ करने जा रहा हूँ। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, लोगों सुनो, मैं पाक पुश्तों और पाक रहमों से मुंतकिल होता हुआ आया हूँ। तो आपके वालिद का नाम तारुख है, चचा कौन है? आज़र है। ये बुत तराश है, बुत बनाता है और फरोख्त करता है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने घर से पहले तबलीग का काम आगाज़ किया। तबलीग सबसे पहले कहाँ से शुरू की? घर से। तो हमें कहाँ से करनी चाहिए? मोहल्ले में जाके या मस्जिद में जाके? असां ते तबलीग करनी मौलवी थे, मौलवी सीधा हो जाए बाकी खैर है। घर से तबलीग करें। बड़े बड़े पंचायती देखें यार, बड़े बड़े हाजी भी मैंने ऐसे देखें। आप ये बातें हकीकत पे मबनी बातें हैं, और काश कि तेरे दिल में उतर जाए कोई बात। अल्लाह करे हमारे दिल की खिड़की खुले और हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, हम जिंदगी कहाँ गुजार रहे हैं।
میں نے کہا بڑے بڑے حاجی بھی ہم نے دیکھے کہ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے نا تو بیٹی کا، بہن کا، بیوی کا سر برہنہ نظر آتا ہے۔ بھائی تبلیغ تو گھر میں کرنی چاہیے تھی۔ جس کا گاؤں میں، شہر میں بڑا وویلا ہوتا ہے، بھائی اس کو چاہیے اپنی اولاد کو سکھائے بیٹا نماز پڑھا کرو، اپنی بیٹی کو سکھائے بیٹا سر ڈھانپو گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ گھر سے تبلیغ شروع کریں بھائی، گھر سے شروع کریں۔ حضرت ابراہیم نے گھر سے یہ کام شروع کیا۔ چچا سے کہا چچا یہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا یہ میرا کاروبار ہے۔ کہا نہ کرو اس طرح، یہ تو مٹی یا پتھر کے بنائے بت نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ بہرکیف ابھی یہ بچپنے کی عمر ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی۔ چچا نے کہا نہیں خاموش ہو جا، تجھے نہیں پتا، چلو آؤ اب ان کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں جائیں۔ بازار میں چلے گئے، ابراہیم خلیل اللہ نے ایک بت کو پکڑا، اللہ کے پیغمبر نے ایک بت کو پکڑا اور پانی میں ڈبکی لگائی، پانی میں ڈبکی لگائی اور لوگوں سے کہا آجو لے جاؤ، جس نے دوزخ میں جانا یہ بت لے جاؤ، یہ نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ چچا بول کے کہتا ہے تو میرا کاروبار ٹھپ کرنے کے لیے آ گیا اس طرح۔ پھر بابانگ دوہل کہا چچا چھوڑ دو، یہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ قوم کو دیکھا، قوم تو شرک میں مبتلا ہے، کبھی بتوں کی پوجا کرتی ہے، کبھی ستاروں کی پوجا کرتی ہے، کبھی چاند کی پوجا کرتی ہے، کبھی یہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ میں نے کہا گھر میں بھی تبلیغ کی اور باہر بھی نکلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، لوگوں سے کہا کیا کرتے ہو؟ یہ سورج کی پوجا کرتے ہو؟ جو ڈوب جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا، صبح طلوع ہوتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے، کبھی یہ بھی رب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہ ایک ستارہ، اس کی روشنی بڑی ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ کہا اچھا چلو بتاؤ، یہ ستارہ آج چمک رہا ہے، جب صبح سورج اپنی روشنی بکھیرے گا تو یہ تمہیں نظر آئے گا؟ انہوں نے کہا نظر نہیں آئے گا، یہ تو چھپ جائے گا۔ تو کہا جو چھپ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کی طرف لوگوں نے انگلی بڑھائی، کہا چاند بھی دن کے اجالے میں چھپ جاتا ہے، یہ بھی الہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ دشمن ہو گئے، حضرت ابراہیم کے دشمن ہو گئے۔ میں نے کہا حق کہنا بڑا یوک ہے، حق بات کرنا اور کسی کو حق کی طرف مائل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہ آج ہی نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم کے دور میں بھی تھا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی تھا۔ کتنے سال آپ نے تبلیغ کی؟ کم و بیش 950 سال کا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اور مسلمان کتنے لوگ ہوئے؟ 80 لوگ۔ کتنے لوگ ہوئے جی؟ حق بات کہنا اور حق بات سمجھانا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے، لیکن میں نے پہلے آپ کو یہ عرض کر دیا، یہ مقدر کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جو حق بات پہ ڈٹ جائے یہ تو بڑی کمال کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ قوم کو سمجھایا، کہا یہ الہ نہیں ہے، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ قوم کو پتہ چل گیا ابراہیم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، ابراہیم ہمارے بتوں کے خلاف ہے۔ بارہا سمجھانے کے باوجود اب ایک دلیل کی ضرورت تھی، اور ایسی پختہ دلیل کہ لوگ اس دلیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ ایک میلہ لگتا تھا، قوم ساری میلے پہ چلی گئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے موقع اس کو غنیمت جانا، آپ بت خانے میں چلے گئے۔ لوگوں نے نا اس میلے کے موقع پر بڑے بڑے تھال رکھے ہوئے تھے، کھانے کے، مختلف پھلوں کے اور مختلف قسم کی مٹھائیاں بتوں کے سامنے رکھی ہوئی تھی، اور قوم میلے پہ چلی گئی، مصروف تھی۔ حضرت خلیل اللہ تشریف لے گئے بت خانے میں، کلاڑا پکڑا اور سارے جو بت تھے نا، کسی کی گردن کاٹی، کسی کے بازو کاٹے، کسی کو جناب 2 ٹکڑے کر دیا، اور جو ان کا بڑا بت تھا نا اس کے کندھے پہ کلاڑی رکھی اور باہر تشریف لے آئے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں اس کی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میلے ٹھیلے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، پابانگ دوہل کہتے ہیں، میں میرے رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ہم میلے ٹھیلے کے قائل نہیں ہیں، ہم ولیوں کا عرس مناتے ہیں۔ عرس بھی کیسا کہ جو شریعت محمدی کے تابع ہو، جہاں قرآن پڑھا جائے یا نبی کا فرمان پڑھا جائے یا مصطفیٰ کی نعت پڑھی جائے۔ آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا، ایسے آراس میں جایا کریں، اور وہاں اس میلے ٹھیلے میں نہ جایا کریں جہاں مصطفیٰ کی شریعت کی پاسداری نہ ہو۔ بس اتنا اشارہ کافی ہے۔ قوم جب پلٹ کے واپس آئی تو انہوں نے دیکھا ہمارے بتوں کا، ان کے خداؤں کا کیا حال ہوا، کسی کی گردن کٹی، کوئی اوندے منہ پڑا ہوا ہے۔ ان کو پتا تھا ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا۔ قوم جمع ہو گئی،
بادشاہ کے سامنے اور کہا بادشاہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑ ڈالا. پنچایتی جمع ہو گئے, بڑے بھی جمع ہو گئے, چھوٹے بھی جمع ہو گئے, قوم جمع ہو گئی. ابراہیم خلیل اللہ کو یہ سوال کیا گیا, آپ نے یہ کیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں جواب سنیں. ایک اشارتاً کنایتاً توریہ کے طور پہ آپ نے ایک بڑا حسین جملہ بولا. کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, اس بڑے سے پوچھو جس سے آلہ برآمد ہوا ہے, جس سے کلاڑا. آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ جو تم لوگوں نے مٹھائیاں رکھی تھیں مٹھائی کھانے پہ جھگڑا ہو گیا ہو. نے کہا نہیں یہ کھاتے نہیں ہیں. کہا پھل کھانے پہ جھگڑا ہو گیا ہوگا. کہا نہیں پھل بھی نہیں کھاتے. کہا پھر ہو سکتا ہے اس بڑے نے کوئی کام کہا ہو, انہوں نے نہیں مانا. کلاڑا کس سے برآمد ہوا بھائی؟ بڑے بت سے. انہوں نے کہا ابراہیم نہیں, یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے. کہا ابراہیم نے پھر ایک دلیل دی. کہا بتاؤ نا. اور بھائی یہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکے. انہوں نے کہا ابراہیم یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ابراہیم خلیل اللہ کا جواب کتنا حسین ہے اور دلیل کتنی پختہ ہے. فرمایا پھر ان کو خدا کیوں مانتے ہو جو اپنا آپ نہیں بچا سکے؟ جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا یہ خدا کیسے ہو سکتا؟ اللہ اکبر. اب چاہیے یہ تھا اس دلیل کے بعد سارے کلمہ پڑھ جاتے. چاہیے تو یہی تھا نا کہ اتنی بڑی دلیل کے بعد وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ نہ یہ بولتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں اور یہ اپنا آپ بھی نہیں بچا سکتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر آؤ تمہیں ایک خدا کا پتہ بتاؤں جس کی چوکھٹ پہ جھکو گے وہ تمہاری مرادیں پوری کر دے گا. آؤ تمہیں یکتا واحد خدا کی چوکھٹ کا پتہ نہ بتاؤ, آ جاؤ پھر میرے رب کا کلمہ پڑھ لو, میرے اللہ کو ایک مان لو. بپھر گئی قوم. انہوں نے کہا نہیں ابراہیم ہم نہیں مانیں گے. حق دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے حضرت ابراہیم کی بات. آج بھی بڑے لوگ ایسے ہیں. میں نے کہا کہ دور نا مختلف بدل کے طریقے آتے ہیں. حق سامنے ہے اور بندہ اقرار نہیں کرتا. حق سامنے ہو اور بندہ مانے نا, پھر وہ اپنے مقدر پہ روئے اور اپنے مقدر کی طرف جھانکے یار میں حق کی طرف کیوں نہیں کھڑا ہو رہا. ابراہیم خلیل اللہ جب اتنی بات کہی نا تو نمرود بھی بپھر گیا. میں نے کہا یہ پوری دنیا پہ بادشاہ نمرود اتنا بڑا, شرق سے غرب تک کسی ایک علاقے کے MP کی بات نہیں کر رہا, MNA کی بات نہیں کر رہا, وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا. آج سپر پاور کون ہے جی؟ امریکہ؟ نہیں, اس کی بھی سلطنت چھوٹی ہے. یہ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا اور پوری دنیا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا اور بات کرنا ابراہیم تیرے کمال پہ سلام ہے, ابراہیم تیری عظمت کو سلام ہے. اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا افضل جہاد کیا ہے؟ ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا. آج ڈنڈی ماری جاتی ہے یار, ناراض نہ ہویا جے, آج ڈنڈی ماری جاتی ہے. حق قیامت کے دن ہوگا. قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی بھی سامنے ہوگی, ذرہ برابر شر بھی سامنے آ جائے گا. اکیلے ابراہیم کھڑے ہیں. نمرود نے کہا اچھا چلو بت ان کے متعلق تو اس قوم نے دلیل نہیں دی, میں رب ہوں, میں الہ ہوں, میں رب ہوں. حضرت خلیل اللہ کہتے تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کھاتا ہے, پیتا ہے, سوتا ہے, جاگتا ہے, تو خود محتاج ہے اس غذا کا, تو خود محتاج ہے سانس لینے کا, تو خود محتاج ہے, تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ابراہیم بتاؤ تیرے رب کی نشانی, تیرے رب کی خاصیت, تیرے رب کا کمال. فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے, جو زندہ کرتا ہے. اور اس نے کہا یہ کام میں بھی کرتا ہوں. اس نے ایک پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے والے جوان کو اس نے آزاد کر دیا. کہا کہ تو بتا. اس نے کہا کل مجھے پھانسی ہونے والی ہے. کہا جا تجھے میں نے آزاد کر دیا. اور ایک بے گناہ کو اس نے تختہ دار پہ لٹکا دیا. کہا ابراہیم دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں, میں بھی موت دیتا ہوں. اب بتا تیرے رب کی نشانی. فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو پھر صبح کرنا سورج کو مغرب سے طلوع کرنا فبہت الذی کافر. قرآن کہتا ہے کافر بہک گیا. اور یہاں کسی مفسر قرآن نے یہ بڑی پیاری بات لکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اچھا آگے یہ نمرود کہہ سکتا تھا نا کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ میں زندگی دیتا ہوں میں موت دیتا ہوں, وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سورج کو مشرق سے میں طلوع کرتا ہوں. ابراہیم تو اپنے رب سے کہنا کہ وہ سورج کو مغرب سے طلوع کرے, وہ کہہ سکتا تھا. لیکن قرآن نے کہا فبہت الذی کفر, وہ بہک گیا. آگے اس کو جواب کوئی نہ آیا, وہ بہک گیا. لیکن یہاں
ایک تفسیر میں بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم فرما رکھا تھا، میرے فرشتوں ساری نگاہیں میرے خلیل کے اشارے کی طرف رکھو، ساری نگاہیں میرے یار کی انگلی کے اشارے کی طرف رکھو۔ اگر میرے یار نے کہہ دیا چل صبح سورج مغرب سے طلوع کر کے دکھا دوں گا، فرشتوں تمہیں حکم ہے تمہارے خدا کا میرے یار کے اشارے پہ سورج مغرب سے طلوع کر کے دکھا دینا۔ عشق تے آتش دونوں ہی برابر۔ اللہ اکبر۔ نمرود کو جب کوئی جواب نہ آیا، اگر دلیل کے ساتھ دلیل نہ ہو تو سامنے والا پھر لڑائی پہ اترتا ہے، سامنے والا پھر بہتان تراشی پہ اترتا ہے، سامنے والا پھر کینے پہ اترتا ہے، سامنے والے کا بغض پھر سامنے آتا ہے۔ اب نمرود کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی، اب وہ ہار گیا تھا بازی۔ اب یہاں بھی چاہیے تھا لوگوں کو کہ وہ ابراہیم کا کلمہ پڑھتے، خدا وحدہ لا شریک کی بات کا اقرار کرتے اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا اعلان کرتے، لیکن وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے حق کا ساتھ نہ دے سکے۔ نمرود نے اعلان کر دیا ابراہیم کو سزا دی جائے گی، اور سزا بھی کڑی ہے۔ کہا کہ بہت بڑی دیوار کھڑی کر دو اور سارے کیا کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ کئی دنوں تک، کسی نے 40 دن کا عدد بھی لکھا ہے، لکڑیاں جمع کی گئی۔ کیا کرنا ہے؟ ابراہیم کو جلانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ کون ابراہیم؟ جو اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں۔ کون ابراہیم؟ جو حق کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب دیکھو حق بولنے پہ سزا کیا ملنے لگی ہے۔ ابراہیم کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کرنے پہ جمع ہو گئی، اور لوگوں نے منت مانی، عورتوں نے منت مانی کہ اگر میری یہ فلاں حاجت پوری ہوئی نا تو میں لکڑیاں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں گی۔ سارا دن وہ چرخے پہ سوت کاٹتی اور شام کو جو کمائی ہوتی وہ ابراہیم کے لیے لکڑیاں خریدتے۔ یہاں سر راہ یہ بات کرتا جاؤں، منت ہے کیا؟ آج بھی بولے بالے لوگ، دھاگا باندھ دیا میں نے منت مان لی، رسا کاٹا میں نے منت مان لی، کسی گندے جوہڑ میں جا کے میں نے نہا لیا میں نے منت مان لی۔ سنیں، منت بھی ایک طرح کی عبادت ہے، اور غیر اللہ کے لیے منت جائز بول دے ہو نا، بولنا ہوتا ہے نا، بولے پھر سارے آ کے تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائے، غیر اللہ کے لیے منت ماننا جائز؟ سارے بولو یار، غیر اللہ کے لیے منت ماننا جائز؟ کچھ لوگ یہ بھی فتویٰ لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ آپ لوگ ان کو بتاتے نہیں ہیں، آپ ان کو تلقین نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ہے، اہل سنت و جماعت ہمارا یہ ببانگ دول اعلان ہے، منت بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ اگر منت ماننی ہے تو یہ مانو، اللہ میرا یہ کام کر دے میں تیرے لیے نفل ادا کروں گا، میں تیری رضا کی خاطر اتنے روزے رکھوں گا۔ چلو اللہ نے مال و زر دیا ہے، یہ منت مان لو، یا اللہ یہ میرا کام اڑ گیا ہے تو مہربانی کر دے تیرے گھر میں عمرہ کرنے کے لیے آؤں گا۔ تو سنیں، ان بیبیوں نے بھی منت مانی، ہم اتنی لکڑیاں دیں گے۔ ابراہیم کو جلانے کے لیے کئی دنوں تک آگ کو جلایا گیا۔ اب آگ جل رہی ہے، حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنا ہے۔ کہتے کتنے فٹ؟ تقریباً 45 فٹ اس کی اونچائی، اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا، کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابراہیم کو لایا گیا، اب اس آگ میں ڈالنا تھا۔ شیطان نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ اس طرح کرو، منجنیق بناؤ، بڑے بڑے بانس لو، رسیاں ڈالو، جس طرح غلیل نما کوئی چیز نہیں ہوتی، اس طرح اس میں زور سے پھینکو گے تو ابراہیم آگ میں چلا جائے گا۔ عشق کا امتحان ہے، اللہ کا پیارا خلیل ہے، آگ میں جا رہا، آگ جل رہی ہے۔ قصور کیا ابراہیم کا؟ حق بولا، گناہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اعلان کیا، غور و غلما کی چیخیں نکل گئی، زمین بھی کانپ گئی، آسمان بھی لرز گیا۔ میرے اللہ، اس پوری روئے زمین پہ تیرا ایک بندہ جو تجھے مانتا ہے، ایک خلیل جو تیری توحید کا اقرار کرتا ہے، یہاں لو سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ رب کی قدرت کا نظارہ دیکھیں، آواز آتی ہے، میرے فرشتوں آزمانا چاہتے ہو؟ میرا خلیل ہے۔ خلیل کہتے گڑے یار کو جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی، تے میں سکھ ہونا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پہ آرے۔ عشق تے آتش دوویں ہی برابر، تے ذرا عشق دا تاو دیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا۔ اگ دا دارو پانی ہے جی، دسو عشق دا دارو کیڑا؟ بلے شاہ تھے کچھ نہیں سجدا، جتھے عشق ہراندا ڈیرا۔ جاؤ میرے خلیل کو آزماؤ، جاؤ میرے یار کو آزماؤ۔ ہوا والا فرشتہ آیا، اللہ کے پیارے پیغمبر اجازت دیں، ہوا کا ایسا جھونکا ہے اس آگ کا رخ پلٹ جائے
اور سارے نمرودیوں کو جلا کے راکھ کر دیا جائے۔ فرمایا جا مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ پانی والا فرشتہ بھی آ گیا، حضور مجھے اجازت دے اتنی بارش برساؤں کہ ابھی کے ابھی آگ بجھ جائے۔ فرمایا جا مجھے تجھ سے کوئی حاجت، آپ جاگ رہے ہیں نا، اللہ نہ کرے کوئی سزائے موت کا قیدی ہو، گھر والے مدعی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ساری زمین تیرے نام لگوا دیں گے، گھر بھی تیرے نام لگوا دیں گے، یار معاف کر دے، سارا کچھ اتنا پیسہ بھی دینے کے لیے تیار ہے، پہلی بننا بھی دے دیں گے، یار معاف کر دے یار، یہاں سارا کچھ لٹانے کے لیے بندہ تیار ہے، اور یہاں کیا ہے، یہاں خود آ رہے ہیں، حضور بتائیں کوئی حاجت ہے؟ فرمایا نہیں تجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ پانی والا فرشتہ بھی چلا گیا، ہوا والا فرشتہ بھی چلا گیا، پھر فرشتوں کا سردار جبریل آیا، تارے سدرہ کا راہی آیا، اے رب کے خلیل مجھے کوئی حکم فرمائے۔ کہا نہیں جبریل تجھ سے کوئی کام نہیں ہے، جبریل تجھ سے کوئی کام۔ وہ جبریل اتنے بڑے پروں کا مالک، 600 پروں کا مالک، ایک پر شرک تا غرب سماج ہے، صرف اسی طرح جبریل نے کرنا تھا، ہوا کا جھونکا آنا تھا یا بس اسی طرح اشارے کرنا تھا، ساری آگ بجھ جانی تھی۔ مگر قربان جائیں اقبال بھی تڑپ کے کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام آئی۔ ابھی عقل کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ فرشتے آ کے کہتے ہیں حضور ہم سے نوکری لیں۔ عقل کہتی ہے جبریل نے آ کے عرض کی حضور کوئی حکم ہو۔ پانی والا فرشتہ کہتا ہے حضور کوئی حکم ہو۔ آگ والا آگ بجھا دیں گے۔ ہوا والا فرشتہ کہتا ہے حضور کوئی حکم ہو۔ عقل حیران ہے لیکن عشق ہے۔ جبریل بول کے کہتے ہیں حضور چلو مجھ سے کوئی کام نہیں، میں سدرہ تک جا سکتا ہوں، رب کے پاس ہی کوئی پیغام پہنچا دیں۔ حضور مجھ سے کوئی کام نہیں تو چلو اس کے آئے دیکھیں، تقویٰ دیکھیں، ایقان دیکھیں، حضرت ابراہیم کا ایمان دیکھیں، اور آج جھنجھوڑے اپنے آپ کو یار، آج سوال کرنا میرا ایمان کہاں ہے، آج خود سے سوال کرنا۔ ابراہیم کا جواب میں قربان جاؤں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا جبریل کیا کہتے ہو، پیغام پہنچا دوں؟ جبریل جاؤ، کیا میرا رب مجھے دیکھ نہیں رہا؟ وہ میرے حال سے بھی واقف ہے، وہ میرے قال سے بھی واقف، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جبریل چلے جاؤ۔ جبریل بھی بے مراد لوٹ گیا۔ اب منجنیق میں ڈالا گیا حضرت خلیل کو، اور منجنیق کا اشارہ ہوتا ہے، منجنیق کے ذریعے حضرت خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ میں قربان جاؤں اگر یہاں سے عشق ہے، اور یہ کبھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لو رب سے لگائیں اور رب تنہا چھوڑ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی رب سے پیار کا ناتا جوڑے، کوئی اپنے اللہ کا ہو جائے اور رب اسے تنہا چھوڑ دے، خدا کی قسم یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آج چوری صاحب اپنے کامے کو جلدی جلدی چھڑانے کے لیے تھانے میں پہنچ جاتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یاری رب کے ساتھ ہو، اللہ تنہا چھوڑ دے، یاری اللہ سے لگائی ہو۔ آواز آتی ہے اور پھر ڈائریکٹ آواز آتی ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ رب نے پیغام سیدھا آگ کو دیا، آگ ٹھنڈی ہو جا، دیکھنا میرا یار تیری طرف آ رہا ہے، دیکھنا میرا یار تیری طرف آ رہا ہے، دیکھنا میرا خلیل ہو۔ اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا تو ہو سکتی ہے آگ، تو کر سکتی ہے آگ گلستان پیدا۔ آج اگر ایمان ابراہیم جیسا ہو تو یقین کریں یہ حسد، کینے اور یہ لڑائی جھگڑے والی آگ بجھ جائے گی۔ ابراہیم خلیل اللہ آگ کی طرف جا رہے ہیں، آواز آتی ہے میرے یار پہ ٹھنڈی ہو جا۔ تفسیر مظہری نے بڑی سونی بات لکھی ہے، کہا کہ اس دن نا آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ کوئی بندہ بھی آگ سے نفع حاصل نہیں کر سکا، ساری ٹھنڈی ہو گئی۔ اور پھر آگے چل کے اور بات لکھی، اللہ تعالیٰ نے علی ابراہیم فرمایا، اگر علی ابراہیم کا لفظ نہ آتا تو قیامت تک کوئی بندہ آگ سے نفع نہیں لے سکتا تھا، آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی۔ حضرت خلیل کے قدم لگتے آگ میں، آگے بھی پھول ہیں پیچھے بھی پھول ہیں، دائیں بھی پھول بائیں بھی پھول، آگے بھی پھول پیچھے بھی پھول۔ فرشتے آ کے بیٹھ گئے، آپ کا دل اللہ اکبر۔ میں نے کہا ایمان پیدا کرو اپنے سینے میں حضرت خلیل اللہ جیسا، آگ بجھ جائے گی۔ آج ہر بندے کی زبان پہ شکوہ ہے، یار کسی نے جادو ٹونا کر دیا، نہیں یار تو مصلی رسول پہ نہیں آ رہا۔ آج ہر کسی کی زبان پہ شکوہ ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میری اولاد نافرمان، نہیں تو قرآن نہیں کھول رہا، تو یاری رب کے ساتھ لگا آگ بجھ جائے گی، تو یاری مولا کے ساتھ لگا یہ ساری آگ بجھ جائے گی، تو اپنے رب کا ہو کر تو دیکھ۔ اللہ اکبر۔ پھر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور یہی بڑا پیغام ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے کوئی بات۔ میرے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے، یا اللہ ہمارے سینوں میں حضرت ابراہیم جیسا ایمان پیدا کر دے۔ اما علینا الا